اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بصیت محلم کا حصہ دوم ہے۔ آج کے اس حصے میں ہم تعلیم اور تربیت پہ بات کریں گے، جسے انگریزی میں اسکل اینڈ ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ چیزیں سکھانے اور بتانے کے ساتھ ساتھ جو عمل کی باتیں ہوتی تھیں کہ یہ کام کرنے اور یہ کام نہیں کرنے، وہ اپنے زیر تربیت افراد کو، صحابہ کرام کو بتاتے تھے۔ اگر کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی جنگ میں سپہ سالار بنا کے بھیجا جاتا تھا تو ظاہر ہے سپہ سالار اسی کو بناتے تھے جو جنگ کرنے کے گر جانتا تھا اور ایک ٹیم کو لے کے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ لیکن اس کو رخصت کرنے سے پہلے وہ جو نصیحت کرتے تھے وہ نصیحت تربیت ہے۔ اب تربیت کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کو ہم اخلاقی پہلو کہتے ہیں، دوسرا پہلو ہے کہ جو کچھ تعلیم آپ نے حاصل کی ہے، جو کچھ آپ نے کتابوں سے، اپنے اساتذہ سے سیکھا ہے، اس کو آپ کس حد تک عملی جامہ بنا سکتے ہیں۔ اور اگر ہم تعلیم کو صرف ڈگریوں کی حد تک محدود رکھیں گے، صرف ڈگریاں ہوں گی، کاغذ ہوگا، اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو لکھنے پڑھنے کے ساتھ ساتھ یا جو ٹیکنالوجی کے کام ہیں ان کے کرنے کے ساتھ ساتھ اخلاقی تربیت بھی دی ہے۔ جہاں تجارت کا طریقہ بتایا ہے، وہاں تجارت کے اسلامی رول بتائے ہیں۔ جہاں پہ کہیں سفر کرنے کا طریقہ بتایا ہے تو سفر کے قواعد و ضوابط بتائے ہیں کہ کون سا کام کرنا ہے اور کون سا کام نہیں کرنا ہے۔ اب اصل میں ہمارے اندر سے ایک عرصے تک یہ تھا کہ گھر سے اگر کوئی بیٹا بھی گھر سے باہر کسی کام کے لیے کچھ دنوں کے لیے دوسرے شہر میں جاتا تھا تو بڑے بزرگ جو ہیں اس کو نصیحتیں کرتے تھے، ساتھ ساتھ پیدل چلتے تھے، ساتھ ساتھ اس کو بتاتے جاتے تھے یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، ادھر قیام کرنا ہے، ادھر قیام نہیں کرنا ہے، اس جگہ پہ نہیں بیٹھنا ہے، اس محفل میں نہیں جانا ہے۔ تو یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق کی تربیت ہے۔ اب ہمارا جو مقصد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بصیت استاد، اب اگر اداروں میں استاد تربیت یافتہ ہوں گے، انہوں نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیا ہوگا تو وہ اس نسل کی بہتر رہنمائی کر سکیں گے۔
لیکن ہمارے ساتھ ہوا یہ پاکستان میں، بلکہ ہندوستان میں، برصغیر پاک و ہند میں ہمارے ساتھ ہوا یہ کہ ہمیں اپنا جو ہمارا طریقہ تعلیم تھا، جو بہترین طریقہ تعلیم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس سے ہٹا کے ہمیں کمپلیکسز میں ڈالا گیا، الجھنوں میں ڈالا گیا، پریشانیوں میں ڈالا گیا، اور پھر جن لوگوں نے ہمیں پریشانیوں میں ڈالا ہے اپنے نظام تعلیم میں، تو وہ استاد پہ، معلم پہ بڑے فوکس ہیں۔ ہمارا نظریہ بھی ہے، اسلام کا نظریہ بھی یہی ہے کہ اگر معلم بہتر ہوگا، جو عادات معلم میں ہوں گی وہی عادات طلباء میں جائیں گی، اور یہی جو غیر مسلم ہیں ان کی ترقی کا راز، دنیا کی ترقی کا راز بھی یہی ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ اکرام کی سنتیں، خلفائے راشدین کے طریقے تعلیم کے اعتبار سے سارے اپنا لیے ہیں، اور ہمیں جو گائیڈ لائنز یہ لوگ دیتے رہے ہیں ہمیں کمپلیکسز میں ڈالنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے، ہم اس پہ عمل کرتے رہے۔ اب اس پہ ساری دنیا متفق ہے۔ اب جہاں بھی استاد خواہ حکومت کا تنخواہ دار ہے یا پرائیویٹ ہے، تھوڑی تنخواہ لیتا ہے یا زیادہ تنخواہ لیتا ہے تو وہ استاد ہی۔ یہ تو رزق کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اسی کام کے لیے تھوڑے دے دیتے ہیں اور کسی کو زیادہ دے دیتے ہیں۔ یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں بہت سی اپنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، صحت دی ہوئی ہے۔ وہ پھر سب سے بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ ہم ایک پیغمبری پیشہ جسے کیسے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کا سب سے بڑا شکر ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ ہمارے گرد و پیش میں ایسے ایسے پیشوں میں جا کے یہ پھنس گئے ہیں کہ وہاں سے ان کی جان نہیں چھوٹ رہی۔ پیسہ بہت زیادہ ہے لیکن سکون نہیں ہے۔ ایک معلم کو سکون ہوتا ہے جب اسکول میں ہوتا ہے تو بچوں کے ساتھ رہ کے بھی سکون اور خوشی ہوتی ہے، جب گھر میں آتا ہے تو بڑے سکون سے اسے نیند آتی ہے، سکون ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ کا شکر ہے، اور ہمیں کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ یہ رزق کی تقسیم ہے، اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دے دیتا ہے، اور جس کو کم دیتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی اس کے ساتھ ناراضگی نہیں ہے، بس وہ بہتر جانتا ہے ہر ایک کے بارے میں۔ لہذا اساتذہ کرام کے لیے آج کا جو میرا پیغام ہے یہ ہے کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بڑی ضروری ہے۔ یہ جو ہم بنا بنایا کام بچوں کو وائٹ بورڈ پہ یا بلیک بورڈ پہ یا نوٹس کے ذریعے ہم دے دیتے ہیں، ان کی اپنی جو کاوش ہے، بچوں کی جو اپنی کاوش ہے، جو اپنی جدوجہد ہے، جو انہوں نے سیلف پریکٹس کرنی ہے، اس کی طرف ہم ان کو نہیں لے کے جا رہے، تو اس طرح بچہ کچھ نہیں سیکھ پائے گا۔ بس وہ صرف ہو سکتا ہے کہ رٹا لگا کے وہ اچھے نمبر لے لے، لیکن کچھ نہیں بن سکتا ہے۔ دوسرا پہلو تربیت کا، اس کا رویہ ہے، اس کا اخلاق ہے، اس کو ہم نے بہتر بنانا ہے اپنی گفتگو کے لیے، اپنی گفتگو کے ذریعے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں استاد کا کام ہے پیاس لگانا۔ جب آپ اصول علم کی پیاس لگا دیں گے تو بچے خود پھر لائبریریوں میں جائیں گے، کتابیں بھی ڈھونڈیں گے، ایک دوسرے سے ہی پوچھیں گے، اپنے والدین سے اور یہ گھر والوں سے بھی اس چیز کو ڈسکس کریں گے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ پیاس لگائیں، بنی بنائی چیزیں انہیں نہ دیں، بنی بنائی چیزیں پریکٹیکلی جو چیز ان کو نظر آتا ہے وہ اس پہ لکھ دیں۔ کوئی بھی آپ ہوتے ہیں اسکولوں میں ملٹیپل پروگرام ہوتے ہیں، اس کی آپ روداد ان کو دے دیں کہ آپ اس کی روزار دیکھ لیں۔ ٹیبل پہ اگر ایسے لکھنا ہے تو ٹیبل کو دیکھ کے لکھیں، اس کی کیسی شکل ہے، چیئر کو دیکھ کے لکھیں۔ مائی سیلف پہ بچے اکثر اوقات لکھتے رہیں، بڑی تفصیل سے لکھیں اپنے آپ پہ مضمون، جو جو ان کی عمریں بڑھ رہی ہیں اس کو مزید بڑا کرتے جائیں۔ تو اس طرح ہے کہ یہ جو تعلیم کے ساتھ تربیت ہے،
وہ تربیت کے جو دو پہلو ہیں ان کو ہم نے خصوصاً توجہ دینی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اس طرح عصری علوم میں بھی